اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہم سب اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی وہ فارمولہ ہے تو کیسے اور کیوں اللہ کی محبت سے محروم رہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بہت واضح اور صاف الفاظ میں ہمارے پاس سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ سیرت طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب جو انسان رہے وہ ہمارے پیارے صحابہ رسول ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے حالات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے جیسے عام انسان جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور صحبت سے فیضیاب ہوئے تو وہ عظیم مجاہد، مجدد اور مومن بن گئے، جن کے بارے میں روم اور ایران کے مورخین نے لکھا کہ محمد کے وفادار اور جانثار ساتھیوں پر مبنی لشکر کو کبھی شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلام ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے اور یہ اصحاب اس کی مضبوط فصیلیں اور دیواریں ہیں۔ یہ وہ انسان ہیں جن کی معصومیت میں کی گئی غلطیوں کی معافی کے لیے آسمان سے قرآن کی آیات نازل ہوئیں۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو توبہ کے لیے گھروں میں قید کیا تو جبریل امین ان کی آزادی اور معافی کی بشارتیں لے کر اترے۔ جب ان بیویوں نے اپنے خانگی مسائل کی شکایت کی تو اللہ نے پوری سورت ان کی سفارش میں نازل فرمائی۔ جب ان کو نبی کی محفل میں نبی کی توجہ نہ ملی تو اللہ نے اپنے حبیب کی سرزش فرمائی۔ یہ کوئی معمولی انسان ہرگز نہیں تھے۔ ان کے حالات اور واقعات ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی قربانیوں سے ہمیں اپنے دین کی صحیح حیثیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے اس رمضان میں ہم نے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو 536 صفحوں پر مشتمل ایک کتاب ہے جس کی تالیف عبد الرحمن رافت الباشا صاحب نے کی اور اس کا اردو ترجمہ محمود احمد غضنفر صاحب نے کیا۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو سورہ من حیات صحابہ کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کتاب کے آخر میں محمود احمد غضنفر صاحب بہت ہی خوبصورت دعا کے ساتھ فرماتے ہیں، الہی ہمیں تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے گہری محبت اور عقیدت ہے۔ الہی ہمیں روز قیامت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک کا ہی ساتھ نصیب فرما دینا۔ الہی یہ بات تیرے علم میں ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے خالص تیری رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب ان واقعات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری دعا ہے کہ یہ آپ کے لیے حیات بخش ثابت ہو اور اس سے آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو، آمین ثم آمین۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، انہیں قسطنطنیہ کی فصیل کے دامن میں دفن کیا جائے گا۔ اس جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ کا نام خالد بن زید تھا اور آپ بنو نجار قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو ایوب تھی اور انصار مدینہ میں سے ہونے کی وجہ سے انہیں انصاری کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں میں سے کون ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی عظمت کا متعارف نہ ہو؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے شرک و غرب میں ان کا نام بلند کر دیا اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہجرت کر کے جب رسول اللہ مدینہ منورہ پہنچے تو عارضی رہائش کے لیے انہی کے گھر کو منتخب کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کرنے کی داستان ایسی دلربا ہے کہ اسے بار بار بیان کرنے اور سننے کو جی چاہتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو اہالیان مدینہ آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ وہ سب آپ کے لیے چشم براہ تھے۔ آپ کی آمد پر سب نے فراغی دل کا ثبوت دیا۔
اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تاکہ جس گھر کو آپ پسند کریں اس میں رہائش اختیار کر لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قریب وادی قباء میں چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، جو آج مسجد قباء کے نام سے معروف ہے۔ وادی قباء میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ یثرب کے سردار راستے میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک کی یہ دلی تمنا تھی کہ اسے رسول اللہ کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ ہر سردار آپ کی خدمت اقدس میں یہی مطالبہ کرتا کہ آپ میرے ہاں قیام کریں۔ آپ سب کو یہی ارشاد فرماتے، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مامور ہے۔ اونٹنی مسلسل چلتی رہی، سب کی آنکھیں اسی کی طرف لگی ہوئی تھیں، دلوں میں ایک ہی شوق سمایا ہوا تھا کہ کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے۔ جب اونٹنی ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والے غمگین و نا امید ہو جاتے اور اس سے اگلے گھر والوں کو امید کی کرن نظر آنے لگتی، لیکن اونٹنی مسلسل اپنے حال میں مست چلتی جا رہی تھی۔ لوگ بھی اس کے پیچھے رواں دواں تھے، ہر ایک کے دل میں یہ شوق تھا کہ وہ اس خوش قسمت کو دیکھیں کہ جس کے نصیب میں یہ دولت آتی ہے۔ ہوا یہ کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں بیٹھ گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نیچے نہ اترے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھی اور دوبارہ چلنے لگی، پھر رسول اللہ اس کی لگام تھامے ہوئے تھے، پھر جلدی ہی دوبارہ اسی پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس موقع پہ حضرت ایوب رضی اللہ عنہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، فوراً رسول اللہ کو خوش آمدید کہا اور اتنے خوش ہوئے گویا دنیا کے خزانے ہاتھ لگ گئے۔ آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ بالائی منزل کو خالی کر دیا گیا تاکہ رسول اللہ اس میں قیام کریں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہائش کے لیے نچلی منزل کو ترجیح دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاں آپ نے رہنا پسند کیا وہیں انتظام کر دیا۔ جب رات ہوئی، رسول اللہ بستر پر لیٹ گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ بالائی منزل پر چلنے گئے، لیکن فوراً خیال آیا کہ افسوس، ہم کیا کر بیٹھے، کیا ہمارے آقا رسول اللہ نیچے آرام کریں گے اور ہم اوپر؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چلے پھریں گے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحی کے درمیان حائل ہوں گے؟ یہ تو آپ کی خدمت اقدس میں گستاخی ہے، ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی انتہائی حیران و پریشان تھے، کچھ سجھائی نہ دیتا تھا کہ اب کیا کریں، دل و سکون جاتا رہا اور پریشانی کے عالم میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، بخدا آج رات ہم دونوں رات بھر جاگتے رہے، ایک لمحہ بھی نہ سو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیوں؟ عرض کیا، ہمارے دل میں احساس پیدا ہوا کہ ہم چھت کے اوپر ہیں اور آپ نیچے تشریف فرما ہیں۔ ہم دیوار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے رہے کہ اگر ہم چھت پر چلیں گے تو چھت کی مٹی آپ پر پڑے گی جو آپ کو ناگوار گزرے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ اور وحی کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ یہ باتیں سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ایوب غم نہ کرو، نیچے رہنا میرے لیے آرام دہ ہے، کیونکہ ملاقات کی غرض سے اکثر لوگ مجھ سے ملنے آتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ کا حکم مان لیا، لیکن ایک خنک رات میں ہمارا مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی چھت پر بہہ گیا۔ میں اور میری بیوی جلدی جلدی لحاف سے خشک کرنے لگے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اوپر رہوں جبکہ آپ نیچے تشریف فرما ہوں۔ پھر میں نے رات مٹکا ٹوٹنے کا واقعہ بھی سنا دیا۔ آپ نے میری التجا کو قبول فرما لیا۔ آپ بالائی منزل میں جلوہ افروز ہونے پر رضامند ہو گئے اور ہم نچلی منزل پر منتقل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تقریباً 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ اتنے میں اس خالی جگہ پر مسجد تعمیر ہو گئی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو آپ کی رہائش کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے بھی ان سے بے حد پیار کیا اور ہمیشہ ان کے گھر کو اپنے گھر جیسا سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا، حضرت آپ اس وقت یہاں کیسے؟ فرمانے لگے، مجھے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا، بخدا میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے نکل آیا ہوں۔ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ بھی ادھر آ نکلے۔ آپ نے دریافت فرمایا، آپ دونوں اس وقت یہاں کیسے کھڑے ہو؟ دونوں نے بیک زبان عرض کیا، یا رسول اللہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ، اور آپ علیہ السلام ان دونوں کو اپنے ہمراہ لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے لیے روزانہ کھانا محفوظ رکھتے تھے۔ جب آپ تشریف نہ لاتے تو وہ اہل خانہ کو کھلا دیا جاتا۔ جب دروازے پر پہنچے تو ام ایوب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ ابو ایوب کہاں ہیں؟ وہ گھر کے قریب ہی نخلستان میں مصروف عمل تھے۔ وہیں پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے۔ سب سے پہلے رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا اور عرض کیا، حضور خیر تو تھی، آج آپ اس وقت میرے غریب خانے پر تشریف نہ لائے جس وقت روزانہ تشریف لایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں سچ ہے، آج کچھ تاخیر ہو گئی۔ پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ جلدی سے نخلستان کی طرف گئے اور کھجور کی ایک ٹہنی کاٹ لائے جس کے ساتھ خشک اور تر کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے یہ ٹہنی کیوں کاٹی؟ آپ صرف خشک کھجوریں چن لاتے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کو ہر طرح کی کھجوریں تناول فرماؤں۔ ابھی میں آپ کے لیے ایک جانور بھی ذبح کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے دودھ دینے والا جانور ذبح نہ کرنا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بکری کا ایک بچہ پکڑا اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی کھانا تیار کرو۔ بیوی روٹی پکانے میں مصروف ہو گئی اور خود نصف گوشت کا سالن پکایا اور نصف گوشت خشک بھون کر تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے لگا دیا گیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور روٹی پر رکھ کر ارشاد فرمایا، ابو ایوب رضی اللہ عنہ، یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ، کئی دن سے اسے اس طرح کا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ پھر اس نے مل کر کھانا تناول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے یہ نعمتیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، روٹی، گوشت، خشک، تر اور کچی کھجوریں۔ یہ الفاظ کہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ جب تمہیں اس قسم کی کوئی نعمت ملے تو کھاتے وقت بسم اللہ کہو، اور جب کھا چکو تو ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ستائش ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پہ اپنا انعام و فضل کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ایوب رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، کل ہمارے پاس آنا۔ رسول اللہ کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ بھی اس کا بہتر بدل دیتے، لیکن حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ کا ارشاد سنائی نہ دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ کل تم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا ہوگا۔ تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ دوسرے دن حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے
تو آپ نے انہیں ایک نو عمر لونڈی دی اور فرمایا، ابو ایوب، اس سے بہتر سلوک کرنا، کیونکہ جب سے یہ ہمارے پاس ہے ہم نے اسے نہایت ہی نیک اور فرما بردار پایا ہے۔ جب حضرت ابو ایوب واپس گھر تشریف لائے تو ان کے ساتھ وہ لونڈی بھی تھی۔ جب اسے آپ کی بیوی ام ایوب نے دیکھا تو دریافت کیا، ابو ایوب، یہ کون ہے؟ آپ نے بتایا، یہ رسول اللہ نے ہمیں بطور تحفہ عنایت کی ہے۔ تو وہ بولی، تحفہ عنایت کرنے والے کتنے عظیم ہیں اور تحفہ کتنا عمدہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا، رسول اللہ نے ہمیں اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ بیوی نے دریافت کیا کہ ہم کیا کریں اور کس طرح رسول اللہ کی وصیت پر عمل کریں؟ آپ نے فرمایا، میرے خیال میں تو رسول اللہ کی وصیت پر اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے کہ ہم اسے آزاد کر دیں۔ وہ فوراً بولی، آپ نے بالکل درست سوچا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسے آزاد کر دیا گیا۔ یہ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زندگی کا زمانہ امن میں ایک درخشاں پہلو ہے۔ اگر زمانہ جنگ میں آپ کی زندگی کے بعض کارنامے ملاحظہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زندگی بھر غازی بن کر رہے۔ آپ کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ رسول اللہ کے عہد مبارک سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت تک جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں آپ سبھی میں شریک ہوئے، الا یہ کہ آپ کسی دوسرے مشن میں مشغول ہوں۔ آپ کی آخری جنگ وہ ہے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک لشکر قسطنطنیہ روانہ کیا، تو اس وقت حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ عمر رسیدہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ لشکر اسلام میں بخوشی شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں سمندر کی موجیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ دشمن کے مقابلے میں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ بیماری نے ایسی شدت اختیار کی کہ آپ لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ سپاہی سالار لشکر آپ کی تیمارداری کے لیے آئے اور دریافت کیا کہ کوئی خواہش ہو تو فرمائیں۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، لشکر اسلام کو میرا سلام کہنا اور مجاہدین سے کہنا کہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی تمہیں وصیت ہے کہ دشمن کی سرزمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچنا اور میری لاش کو اپنے ساتھ اٹھائے لیتے جانا اور مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے نزدیک دفن کرنا۔ یہ الفاظ کہے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ لشکر اسلام نے رسول اللہ کے اس جلیل القدر صحابی کی تجویز منظور کرتے ہوئے دشمن پر پے در پے حملے کیے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی جست خاکی کو اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ دیوار قسطنطنیہ کے سائے میں ان کے لیے قبر کھود دی گئی اور بڑے اعزاز و کرام کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پر رحم کرے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں غازی کا کردار ادا کرتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر تیز ترار گھوڑوں پر اس وقت بھی سواری کی جبکہ آپ کی عمر 80 سال تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو شرف قبول سے نوازے۔ وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔